بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوا، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ آج تمام اداروں نے آئین کی پاسداری کی ہے، جس میں کہ ہمارے رہنما اصول دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ مضبوط ہوئی اور کرنسی انڈیکیٹر جو ہیں وہ بہتر ہوئے۔ اس سے ہمارے جو گولز ہیں یا ہمارے منزل مقصود ہے اس کی طرف ہماری ایک روانی شروع ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے، مبارکباد۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کے ایک اخبار نے تصویر دی ہوئی ہے حلف وفاداری یا جو بھی وزارت عظمیٰ کا حلف لیتے ہوئے صادق سنجرانی صاحب حلف لے رہے ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم حلف وفاداری لیتے ہوئے، اور ساتھ نیچے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے، یاد رہے کہ یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جو کہ ضمانت پہ رہا ہے۔ آپ امیجن کریں، یہ مبارکباد آپ کو مل رہی ہے۔ دو ملکوں نے خیر مقدم کیا، امریکہ نے، کیونکہ اس کو اب اپنے مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہی تو اس سارے کھیل کا موجد ہے، امریکہ سے ہی تو ساری بات چلتی ہے، اور انہوں نے خیر مقدم کیا۔ لیکن چائنا نے بھی بڑا خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے بھی خیر مقدم کیا۔ ایک تو ویسے ہی چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایسے ہیں کہ چائنیز پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ہمیشہ اچھی طرح ہی اور اچھے دوست کی طرح وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن چائنا کا کہا جاتا رہا کہ سی پیک کا معاملہ عمران خان کے پیریڈ میں تھوڑا سلو ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ چائنیز کچھ ناراض ہیں، لیکن کسی نے اس کی تہہ تک جانے کی کوشش نہیں کی، ہر کسی نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کا کام کیا۔ اور اب چائنا نے جب خیر مقدم وغیرہ کیا تو جواباً حکمران طبقے نے کہا کہ اب چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات پہلے کی نسبت بہتر چلیں گے۔ یہ درمیان میں جو تھوڑا بہت خلا نظر آتا ہے، اس میں کیا ہے کہ کس وجہ سے یہ معاملات ایسے ہوئے کہ عمران خان کے معاملے میں تھوڑی سی آپ کہتے ہیں کہ جناب پیش رفت کم ہو گئی، اب پیش رفت ٹھیک ہو جائے گی۔ در حقیقت عمران خان اپنے قومی مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پہ ترجیح دیتے تھے۔ ہوا یوں کہ پاکستان میں مہنگی بجلی کے جو پلانٹ لگائے گئے، وہاں مہنگی بجلی کے ایگریمنٹس کیے گئے، مہنگی بجلی خریدی جاتی رہی، جس سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا گیا، عوام کو مہنگی بجلی دی گئی، اور اس سے عوام کی جیبوں پہ بہت بڑا بوجھ پڑا۔ آپ کی انڈسٹری جو کہ بجلی پہ چلتی ہے، جب اس کو مہنگی بجلی ملتی ہے تو پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی ایکسپورٹس لے کے جانی ہے، اپنا فیبرکس لے کے جاتے ہیں، یا آپ کی ٹیکسٹائل کا سارا میٹیریل یا ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس جاتی ہیں، تو اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے تو پھر آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ ڈالر کا ریٹ آپ بڑھا دیں تاکہ باہر دنیا کو سستا ملے، اس سے اکانومی لازماً کمزور ہوگی۔ مگر یہ ہوا کیوں؟ آج سے 1.5-2 سال پہلے یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے عمران خان نے ایک کمیٹی، اچھی پاورفل کمیٹی بنائی، اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں سے مذاکرات کریں اور ان سے کہیں کہ یہ جو آپ اتنی مہنگی بجلی دیتے ہیں،
اس میں آپ نے بہت عرصہ بڑا پروفٹ کما لیا، آپ کے پلانٹ بھی ڈیپریشیٹ ہو گئے، اس کے آپ کو پیسے مل گئے، تو آپ کم از کم ملک کی مدد کریں کہ بجلی سستی کریں، اور بیٹھ کے آپ کے ساتھ دیکھا جائے کہ یہ جو بجلی ہے یہ آپ کو کتنے یونٹ جو ہے وہ کتنے پیسے کا پڑتا ہے، تاکہ آپ کے پروفٹ کا اندازہ کیا جائے۔ لازماً اپنا پروفٹ کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن بڑی محنت کے ساتھ بڑے طریقے سے اس کمیٹی نے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور پھر ان سے لکھوایا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ بجلی کے ریٹس میں یہ کمی کریں گے۔ باہر آپ کو پتہ ہے کہ فیول مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، کیروسین آئل ہے، یا جو بھی ہم فیول یوز کرتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے، گیس ہے، ان کی بھی قیمتیں بڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بجلی اور بھی مہنگی ہو جاتی، لیکن والنٹیریلی ان پلانٹس نے جنہوں نے پیسہ خاصا کمایا ہوا تھا انہوں نے یہ ریٹس کم کیے۔ اب حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل کہ چائنیز نے یہاں پہ کافی سارے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، اور ہمارے اپنے لوگ کہتے رہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ رکھنی چاہیے، کہ ہمیں بھی یا تو وہی ریٹ دیں جو چائنیز کو دیا، یا ہمیں کم کراتے ہیں تو ان کا بھی کم ہونا چاہیے۔ لیکن چائنا سے غالباً لوگوں نے جنہوں نے معاہدے کیے وہ کک بیکس غالباً لیے یا کوئی مفادات حاصل کیے، جس کی وجہ سے بہت مہنگی بجلی خریدی گئی۔ اب وہ ریٹ اور ہمارے اپنے جو پلانٹس دے رہے ہیں اس کا ریٹ کا بڑا فرق ہے، لہٰذا کوشش کی گئی کہ ان کمپنیوں کو جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ بھی اپنے ریٹ کم کریں، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، اور یہ دیکھیں آپ پاکستانی کمپنیوں نے پیسے کم لیے ہیں، لیکن ان کمپنیوں نے، چائنیز کمپنیز نے انکار کر دیا۔ جب حکومت نے ان کے پیسے روکے تو انہوں نے، چائنیز کمپنیز نے اپنی گورنمنٹ آف چائنا کو ایکٹیویٹ کیا، اور گورنمنٹ آف چائنا نے پاکستان کو پیغام دیا کہ جو آپ نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں اچھے یا برے، اب آپ کو ان کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اس سے چائنیز کمپنیز میں تھوڑا بہت کانفیڈنس ہلا، لیکن یہ جو کانفیڈنس ہلا یہ کسی نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ اگر عمران خان گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کو بجلی سستی ملے چائنا سے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہر کمپنی، چائنیز کمپنی ہو یا کوئی بھی بیرونی کمپنی ہوگی، وہ یہاں پہ آئیں گے اپنے پروفٹ کے لیے، اس کے بغیر تو وہ بات نہیں کریں گی، لیکن یہ جو پروفٹ وہ ہم سے لے رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر بے رحم حکمرانوں نے معاہدے ایسے کر لیے جس سے کہ آپ کو بجلی بہت مہنگی ملے، تو پھر انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے تو مشکل آ جاتی ہے۔ یہی جب ہم نے غلط ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا وہ رینٹل پاور پلانٹ والا قصہ، آپ نے دیکھا کہ یہ ریکوڈک والی بات، وہ کمپنیاں باہر چلے جاتی ہیں، جا کے وہاں سے آپ کے اوپر مقدمات کرتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو جرمانے دینے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ یہی حال اس کمپنی کا، ان چائنیز کمپنی کا بھی ہے۔ چائنا نے آپ پہ مہربانی کی کہ وہ آپ کو انٹرنیشنل کورٹس میں نہیں لے گئے، ورنہ لے جاتے تو وہاں بھی آپ کو جرمانے دینے پڑتے۔ ہم نے تو ان سے ولنگلی کہا تھا کہ بھئی آپ ہمارے دوست ہیں، آپ مہربانی کریں کہ ہمیں کچھ پروفٹ کم کریں اپنا اور سستی دیں، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جب ہم نے آپ کے لیڈروں کو پیسے کھلا دیے تھے، کک بیکس دے دی تھیں، تو اب ہم وہ کہاں سے پوری کریں۔ اس وقت یہ معاملہ کک بیک نہ لیتے اور یہاں سے کنسیشنز لیتے۔ تو چائنا کا قصہ یہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہے کہ چائنا بے شک ان کے ساتھ شاید ان کی کمپنیاں وغیرہ چائنیز جو ہیں وہ بہت ہی خوشی سے کام کریں، کیونکہ ان کو تجربہ ہے پرانا ان کے ساتھ کام کرنے کا، اور اقتصادی راداری کے جو نئے ٹھیکے اور نئے کام ہونے ہیں وہ کبھی بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ریٹس کیا طے ہوئے اور ملک کو کیا بوجھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ لیکن آج چائنیز خوش ہیں اس بات پہ کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی حکومت نہیں رہی، بلکہ شریف خاندان کی حکومت آ گئی ہے، اور شریف خاندان نے ہی پہلے غالباً ٹھیکے شیکے کیے ہوئے تھے، اور آج ان کو اپنی فصل ہری بھری اور پکی ہوئی نظر آتی ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ہیں۔ دوسری بات انہوں نے اکانومی کی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ڈالر ریٹ اوپر چلا گیا، اکانومی بہتر ہو گئی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ چیز تو اور بھی واضح طور پہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ اس سازش میں شریک تھا، ورنہ کون سی ایسی بات ہوئی، آپ نے کون سا کام کیا جس سے کہ ڈالر جو ہے وہ 6 روپے سستا ہو گیا یا 4 روپے سستا ہو گیا؟ یا کون سا ایسا آپ نے کام کیا ہے ابھی حلف اٹھایا ہے اور اس سے اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو گئی؟ بات وہی ہے کہ اگر امریکہ تھوڑے بہت پیسے انجیکٹ کر دے یا وہ لوٹا ہوا مال کہیں سے ادھر واپس آ جائے تو مارکیٹ اس سے فلکچویٹ ہوگی۔ پھر ساتھ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارے وقت میں اکانومی غالباً 260 یا 270 بلین کی تھی، لیکن اب اکانومی جو ہے وہ 250 بلین کی، عمران خان 250 بلین کی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جھوٹ کے پرندے ہیں۔ آپ کی ایکسپورٹس پہلے کی نسبت کافی بڑی ہیں، آپ کے ہاں انڈسٹریلائزیشن بہتر ہوئی ہے پالیسیز کی وجہ سے، ٹیکسٹائل کا آپ کا کام بہت بہتر ہوا ہے پہلے سے، فیکٹریاں بند تھیں لیکن کھلنی شروع ہو گئی، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ 2 سال کی کرونا کی وبا کے بعد سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کئی ملک کرونا کی وبا کے اس مسئلے سے تباہ ہو کے چلے گئے، لیکن یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے بہت اچھا سنبھالا دیا۔ بات میں اکانومی کی کر رہا تھا کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ 260 کی اکانومی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بلومبرگ جو کہ باہر کا ادارہ ہے، یعنی ہمارا تو پاکستانی تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں، اس نے بلومبرگ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آج پاکستان کی اکانومی 350 بلین ڈالر کی ہے، یعنی اس سے کہیں زیادہ جو اسحاق ڈار چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے اسحاق ڈار آ رہے ہیں، جیسے پہلے وہ ٹھیک کر گئے تھے۔ ہماری تاریخ میں ملک میں ان کو اکنامک ہٹ مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت میں آ کے وہی جھانسے، وہی دھوکے، وہی جھوٹ سچ بول کے تو آپ کو نئی نئی کہانیاں سنائی جائیں، جبکہ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ حقائق کو سامنے رکھیں گے تو پھر امید نہیں کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔